دیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مرتبہ دیا، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت آدمی تھے۔ دیکھو نا کیا شان ہے حضرت عثمان ذی النورین۔ یہ ذی النورین کا کیا معنی ہے؟ دو نور کون ہیں؟ حضور کی دو صاحبزادیاں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ دو نوروں والے حضرت عثمان غنی۔ ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہ وصال کر گئی تو محبوب نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دی۔ یہ جو بیچارے پراپوگنڈے والے ہوتے ہیں نا، یہ پہلے دن سے صرف پراپوگنڈے میں ہی ہے، یہ نہ محب بن سکے نہ محبوب بن سکے۔ ان کا نہ کوئی اپنا ہوا نہ انہیں کسی نے اپنایا، یہ پراپوگنڈے والے ہی ہیں۔ ساری زندگی چیم گوئیاں، کانوں میں باتیں، اپنا اپنا مزاج ہے نا جی، جس کے حصے میں جو ڈیوٹی آئی۔ کچھ لوگ وہاں بھی منافقین چیم گوئیاں کرنے لگے، دوسری بیٹی بھی دے دی، دوسری بیٹی بھی دے دی، دوسری بیٹی بھی دے دی۔ محبوب کے کانوں تک آواز گئی، فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو، میری 40 بھی ہوتی۔ وہ ختم ہو گئی بات، تم 2-3 کی بات کرتے ہو۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا میری 40 بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان کو دے دیتا۔ حد ہو گئی بھئی، اتنا بڑا مرتبہ، چیم گوئیاں نہ کرو، دوسری بھی دے دی، میری 40 بھی ہوتی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان پر اعتبار ہی بڑا ہے، مجھے عثمان پیارا ہی بڑا ہے، عثمان غنی کی عظمت ہی بڑی ہے۔ فرمایا میری 40 بھی ہوتی تو میں ساری یکے بعد دیگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا، تو دونوں میاں بیوی پیارے بڑے تھے، حسین و جمیل بڑے۔ حضرت عثمان بڑے نفیس آدمی تھے، بڑی نفاست تھی، کپڑا سادہ پہنتے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پہ دھبا نہیں دیکھا، چہرے پر اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خرچہ میک اپ کا آتا ہے، پتہ ہے آپ کو جی؟ اب اگلی جو بات کرنی ہے اس پہ اپنے آپ کو وقت کتنا دیتے ہو، سجنے میں، سورنے میں، تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتے ہو؟ فرمانے لگے حضرت عثمان غنی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیا جائے۔ تو قبر اتنے پیارے کیسے لگتے ہو؟ فرمانے لگے اپنی وجہ سے نہیں لگتا، حضور کی وجہ سے پیارا لگتا۔ کب وہ کس طرح؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے، فرمایا ایک دفعہ وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یوں لگتا ہے اللہ نے میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، باقی جسم چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے اس پر وضو کا حکم ہے۔ ہاتھ ظاہر ہے تو وضو کر لو، پیر پردے سے باہر ہے تو ان کو دھو لو وضو میں، چہرہ پردے سے کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں۔ تو عثمان غنی فرماتے 5 وضو تو میں تازہ کرتا ہوں، پچھلا ہو بھی تو نئی نماز تازے وضو سے پڑھتا ہوں۔ اور فرماتے اگر میرا قرآن مجید کھولنے کا ارادہ بن جائے تو پھر وضو 6 بھی ہو جاتے ہیں، اور تہجد کے وقت اٹھوں تو 7 بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے علیحدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر 10-11 وضو بھی ہو جاتے ہیں۔ میں وضو کرتا رہتا ہوں تو اللہ تازگی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام زادے فرماتے میں چھوٹا سا تھا تو نبی پاک کے گھر میں گوشت پکا تو سرکار کو 4 بیٹیوں سے بڑا پیار تھا، حضرت فاطمہ سے زیادہ ہے لیکن 4 بیٹیوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت رقیہ اور جناب عثمان غنی کے گھر میں اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے سالن دینے بھیجا، میں چھوٹا سا تھا اور بھی پردے کی آیتیں بھی نہیں آئی تھیں، حکم بھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں میں سالن دینے گیا، واپس آیا تو میں نے ان دونوں کو بیٹھے دیکھا تو میں نے اتنے حسین میاں بیوی کبھی دیکھے نہیں تھے، اور میری طبیعت کھل اٹھی۔ فرماتے ہیں جب واپس آیا نا، سرکار نے میرا چہرہ دیکھا، میں نے تو بات کرنی نہیں تھی، حضور نے چھیڑ دی۔ فرمایا میری بیٹی اور داماد کو دیکھ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھ آیا ہوں۔ فرمایا ایسا حسین جوڑا دنیا میں کبھی دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ ظاہری حسن اللہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا